بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. آج کا پروگرام بالکل ہی ایکسکلوسیو ہے اور بہت ہی ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی، اور بہت ہی زیادہ میرے خیال میں اور عمران بھائی کے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ شہید ارشد شریف ہمارے دوست، ان کو قتل کیا گیا کینیا میں، اور ابھی تک ان کو انصاف میسر نہیں ہوا. اتفاق سے برطانیہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، اور یہ پہلے دن سے شہید ارشد شریف کے قتل کیس کے سلسلے میں جو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں لیگل فورمز پہ وہ کر رہے ہیں. اور یہ برطانیہ آئے ہوئے ہیں تو ہم نے سوچا ذرا کچھ باتیں ان سے کر لی جائیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے. تو شعیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی. تھینک یو صابر بھائی. بلکہ میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ جب ارشد شریف شہید زندہ تھے، شہید تو زندہ ہی ہوتا ہے لیکن جب وہ ہمارے بیچ میں موجود تھے تو ان کے ساتھ میں آپ کے دفتر آیا تھا، اور اس وقت بھی قانونی معاملات تھے. تو یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ ارشد شریف کی شہادت کے بعد سے ہی شعیب رزاق صاحب جانتے ہیں. یہ ان کی زندگی سے، جو ان کی زندگی کو لاحق خطرات تھے اس وقت سے، جو پہلا لیٹر لکھا تھا وہ بھی آپ جانتے تھے، جو صدر پاکستان کو لکھا وہ بھی آپ جانتے تھے، جو چیف جسٹس کو لکھا وہ بھی آپ جانتے تھے. پھر جس طریقے سے ہم لوگ سینٹ میں گئے وہ پروسیڈنگ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وہاں کیا ہوا، کس طرح بات ہوئی. اور ہم اپنے ملنے والے تمام تھریٹس کو، یعنی میں آپ کے ساتھ شاید اس طرح شیئر نہیں کرتا تھا، میں میاں علی اشفاق کو یا باقی دوستوں کو بتاتا تھا، لیکن ارشد شریف صاحب کی زندگی میں جتنے ڈیولپمنٹ تھے اس ڈارک پیریڈ میں وہ سارے انہوں نے آپ کو بتائے ایک ایک چیز. اور صابر شاکر صاحب کو بھی بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے. تو آج صرف بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ریکارڈ پہ رہنی چاہیے وہ ریکارڈ پہ رہیں، اور ہم کل کو کبھی بھی کسی وقت کسی بھی فیکٹ کو مس نہ کریں. سر جناب بیرسٹر صاحب، سٹارٹ ہم یہاں سے لیں گے. جو ابھی آخری پیٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اس کی سنوائی نہیں ہوئی. تقریباً 1.5 سال کے بعد اس کو ڈسمس کر دیا گیا، اور وہ سمپل میٹر تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ شہید ارشد شریف کے قتل کے محرکات کیا کیا ہیں، پاکستان میں ان کو کون دھمکیاں دے رہا تھا، کون اس کے گھر آیا اور کس قسم کے تھریٹس تھے، اور پھر وہ کیوں باہر گئے، اور یو ای میں ان کو کس نے پیچھا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کینیا میں موجود تھے، کس کس کو علم تھا کینیا میں موجودگی کا، اور اس کے بعد ان کی شہادت. یہ سارے ہیں 8-10 مراحل، ان کی تحقیقات کرنا تھی. اس میں کسی کو بلیم نہیں دیا جا رہا تھا بلکہ کھنگالنا تھا، قریدنا تھا. لیکن 1.5 سال کے بعد وہ پٹیشن ڈسمس کر دی گئی. پہلے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، شعیب رزاق صاحب کے توسط سے احمد میر صاحب نے اور ہم نے باقی سب صحابیوں نے مل کے، عمران بھائی بھی گئے اس میں، آپ بھی گئے، صدیق جان صاحب اور حامد میر صاحب بھی گئے بیسیکلی. اور اس میں اظہر صدیق صاحب بھی تھے، آئی تھنک اظہر صدیق صاحب بھی تھے. تو آپ اس مقدمے کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے. پہلے تو اس کی سمری ہمیں بتائیں کیا سمری یہ تھی کہ جناب سچویشن ایسی آ چکی تھی کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے لیا، لیکن اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بہت سارے لوگ سو موٹو ایکشن کے دوران اپنی جگہ چمکاتے رہے، اپنے پروفائل کو بڑھاتے رہے. تو میری حامد بھائی سے بات ہوئی عید والے دن، عید الفطر کا ٹائم تھا، F8 میں ہم دونوں نے عید پڑھی تو بات ہوئی. تو اصل میں ایشو یہ تھا کہ جب حامد بھائی پہ اٹیک ہوا تو ارشد شریف ہائی کورٹ چلا گیا اس کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنے کی. میں اس میں وکیل تھا ارشد شریف کا. حامد بھائی کو لگا یار کہ اب ارشد شہید ہو گیا تو میں جوڈیشل کمیشن میں شعیب رزاق کو کہتا ہوں کہ یار تم وکیل بنو. تو ہم دونوں بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا. میں نے ان کو کہا کہ آئی ایم ناٹ ان اے بزنس آف بلیمنگ پیپل، فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ارشد کے ساتھ کیا ہوا. نہ میں اکوپڈ ہوں نہ کوئی اور اکوپڈ ہے، ہوا تو ظلم ہے. میرا وہ 27 سال سے دوست تھا، بھائی تھا میرا. تو مجھے بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جی کبھی ایک بندہ کہہ رہے جی ہم کیس کریں گے، کبھی کہہ رہے یہ کریں. جب میری بالکل ہی پوزیشن خراب ہوگی کہ کسی نتھنگ واز ہیپننگ،
لوگ رائٹ لیفٹ سینٹر عمران بھائی ساور بھائی کمپرومائز ہو رہے تھے. تو ہم نے یہ پٹیشن ڈال دی. اس میں میں نے ایک بڑا کیٹیگوریکل لکھا کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. میں ایکچولی یہ اسٹیٹمنٹ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بھی آئی واز دا اونلی ون. آپ ہی گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر جی آئی ٹی نے بھی مجھے انٹرویو کیا, 2-3 گھنٹے میں بیٹھے تھے. دھمکیاں بھی ملی. تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ میں نے کہا جی آئی ایم ناٹ ان اے بزنس آف بلیمنگ اینی ون, لیکن آپ ایک بندہ شہید ہو گیا. ہائی کورٹ میں انیشلی مینٹینیبلٹی پہ بات ہو رہی ہے. پھر اس حد تک ہم چلے گئے کہ ہائی کورٹ کو ہم نے کہا کہ 2024 میں 9-10 جرنلسٹ اور شہید کر دیے گئے ہیں. تو دس از ناٹ اباؤٹ ارشد, دس از اباؤٹ دا انٹائر سسٹم. جو بولتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے. تو جوڈیشل کمیشن بنائے. پہلے بھی آپ نے حامد میر کے لیے کمیشن بنایا تھا, سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا تھا. ابھی میں کہہ رہا ہوں یار آپ ایک سادہ کمیشن بنا دیں. باتیں اس حد تک ہوگی کہ ججمنٹ اس حد تک آنے لگ پڑی کہ جی کیا کیا چیز ڈسکس ہو. ہم بڑے امید ہو گئے کہ جی عدالت, کہ میں نے ان کو پہلے کہا کہ جی یو نیڈ ٹو ڈسکس دا سرکمسٹانسز ان وچ ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ میں اس میں وٹنس تھا. کہ میں عمران بھائی آپ کو بات بتاؤں کہ رات کو میرے آفس میں وہ سوتا تھا, میں صبح جلدی آ جاتا تھا. تو میں اسے کہتا تھا یار والدہ کے پاس چلتے ہیں, ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے دعا لے کے ہائی کورٹ جاتے ہیں. اور ہائی کورٹ جاتے وقت ایسے ہوتے ہم دونوں بھائی اکیلے تھے. اور میری گاڑیاں مطلب لوگوں کو پتا ہے کون کون سی گاڑی ہے اس کے پاس. تو میں ہم کوئی چھوٹی سی کسی ڈرائیور کی یا محلے والے کی گاڑی لے. ارشد بھائی کی تو صرف تھی نا جی, وہ سر تھی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ کو نا میں یہاں 4 گارڈ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میرے ساتھ لڑ پڑے. وہ کہتے یار میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. کیوں؟ کہتے یار پتہ نہیں عادت ہی نہیں ہے میرا. اور اس میں کوئی یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ریاست آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ کرے گی. یہ بڑے گندے جیسے لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ. یہ کوئی کسی جگہ آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. انہوں نے کہا نہیں میرے سے ہوگا نہیں. ہم صبح والدہ سے دعا لے کے نا تو ہم 7 بجے ہائی کورٹ چلے جاتے تھے کہ کوئی اس کو اریسٹ نہ کرے. اطہر ملا صاحب نے آرڈر دے دیا, وہ جس میں آپ سارے لوگ جی شامل تھے کہ جی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی. اس میں نے آرٹیکل 9 کی بات کی کہ دا مومنٹ دے گو آؤٹ سائڈ دی جورسڈکشن آف ہائی کورٹ دے آر گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ. وہ دیکھیں میرے منہ میں کیا, میرے منہ سے نکل گئی. یہ کورٹ کے آرڈر تھے جس میں محیط پیزادہ صاحب بھی اسلام آباد آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. اس میں بہت ساری انہوں نے پھر کیا کیا, پھر بہت ساری اس ججمنٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری اور ججمنٹ تھی. اس میں ساور بھائی کے وکالت, آپ کی وکالت, محیط پیزادہ کی وکالت, سمیع ابراہیم صاحب, وہ ساروں کی وکالت کی. تو وہ جو 18-12 پٹیشن تھی نا جس میں آپ لوگوں کو بلینکٹ بیل ملی ہوئی تھی, سب بہت سارے آرڈر پہ دیے گئے کہ یہ بلینکٹ بیل دے. میرے معاملے میں وہ اٹک والا مسئلہ بھی بن گیا تھا نا, یہی کہ یہ جوریسڈکشن اسلام آباد کی ہے یا نہیں ہے. میں نے اطہر ملا صاحب سے ججمنٹ لے لی تھی کہ جناب ہمیں چاہ رہا ہے چاہی چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں. تو آپ جوریسڈکشن اس طرح اسیوم کریں دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار ہم. یہ یہاں سے نکلا اس کو مار دیا جائے گا. یہ میری کورٹ میں بات تھی. وہ میرے منہ میں خاک ہوا, وہی وہ یہاں سے نکلا. تو ہم نے یہ بات کی. پہلے 6 مہینے بحث ہوتی رہی. آپ بلیو کریں عمران بھائی ساور بھائی کے آخر میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا یہ بیرسٹر جو بات کر رہا ہے نا, نہ اٹارنی جنرل جواب دے سکتا ہے نہ ایڈیشنل جواب دے سکتا ہے, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب آئے. اس دن ہماری 1.5-2 گھنٹے بحث ہوئی. اس بحث ہوئی وہ 27 اگست 2024 کو. انہوں نے ججمنٹ درج کری. عامر فاروق صاحب. یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے, بہت پہلے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا جی, سال اگر ہم پتہ کریں تو کہیں ججمنٹ. اچھا ٹھیک ہے, میں وہاں تھا اس وقت. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. 26 اگست 2025 کو مجھے میسج آیا 2 دن پہلے کہ جی آپ کا کیس پھر لگ گیا, دوبارہ لگ گیا ہے, آرڈر کریں گے, وہ کریں گے. تو انعام امین مناز صاحب جج ہیں, اور میرے اپوزٹ پچھلی ڈیٹ میں اٹارنی جنرل فار پاکستان صاحب آئے. اس دفعہ انہوں نے ایسا بندہ بھیج دیا مطلب. اور ویسے تو آپ یہاں پہ روک رہا ہوں, امین منہاز صاحب کو آپ کا کیس سننا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے اور امین منہاز صاحب نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا ہائی کورٹ بار پریزیڈنٹ. تو وہ انہوں نے تھوڑے سے مارجن سے وہ جیت گئے. اور اس میں ہوا کیا کہ آئی واز گیون اے ویری پیشنٹ ہیئرنگ.
کہ انہوں نے بات کرنے سے نہیں روکا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں وکیل کو جرنلسٹ کو بات کرنے کا موقع ملے تو اس کو اگر فار ایگزامپل میں اتنا بھرا ہوا تھا تو آئی اسپوک مائی مائنڈ آؤٹ, میں نے ساری باتیں کی. وہ بار بار کہیں کہ جی یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں, تو ہم یہ بات نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ارشد شریف ہونی, 9-10 جرنلسٹ میٹر آف دا لائف آف دا جرنلسٹ, اور دوسرا پبلک امپورٹنس ہے نا. یا ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن دے نہیں سکتی, تو آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن اس نے لیا ہو. یہ میں نے کہا کہ آپ, میں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا, میں نے کہا ملوڈ 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ اگریوڈ پارٹیز ہیں اور کچھ بینیفیشری ہیں, ہم اگریوڈ پارٹی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا وہ میٹر آگے نہیں چل سکتا بیکاز آئینی ترمیم آ گئی ہے, اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہے. دیکھیں نا پچھلے 100 موٹو ایکشن ختم ہو گئے ہیں, آگے لے نہیں رہے. تو آپ یہ we have to move forward here. آگے چلنا ہے. آپ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ رائٹ لیفٹ سینٹر پہ شہید ہو رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی کے وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. تو ایک کمیشن بنا دیں, پہلے بھی آپ نے بنایا ہے, انویسٹیگیٹ کریں. دوسرا فار ایگزامپل میں نے کہا, ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا, میں نے کہا ضرور کمیشن بھی بنے گا, اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی, اس نے پبلش نہیں ہونی کہ میں ارشد شریف اللہ جان سیکھ کرے اس کو اس کے ساتھ مل کے حامد میر کی کمیشن رپورٹ کو پبلک کرانے کے لیے عدالت میں دھکے کھا رہے تھے. وہ میٹر ابھی تک پینڈنگ ہے, تو اس ملک میں ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن کم از کم ہماری طرف سے یہ تو بات ہو جائے نا کہ ہم نے کوشش کی کہ انویسٹیگیٹ کر لو. انہوں نے جی بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی, انہوں نے مجھے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا. ساتھ والے بندہ جو تھا اس نے بھی کوئی بات نہیں, ججمنٹ ریزرو ہو گئی, ہم نکلے باہر. تو دوسرے دن آ گیا کہ وہ میٹر ادھر چلا گیا, ڈسپوزڈ آف ہو گیا. اور کیونکہ یہ میٹر از پینڈنگ, اب سپریم کورٹ اس میٹر کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی بیکاز آف 26ویں آئینی ترمیم, وہ لے نہیں سکتے. اب دیکھیں ٹیکنیکل کل ملا کے صابر بھائی بات یہ ہوئی جو لوگوں کو سمجھانے والی ہے جی کہ ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی ارشد شریف کے کیس سے کیونکہ ایجنسیوں کے اوپر بہت دباؤ ہے. ہاں جی, اور وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیسے. ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ سپریم کورٹ میں ایک سو موٹو نوٹس ہے, لہذا ہم اس کو آگے نہیں بڑھا رہے, ہم اس کیس کو یہاں ختم کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ اس وجہ سے یہ کیس نہیں سن سکتی کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا 100 ووٹوں کا اختیار ختم ہو گیا. تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ ارشد بھائی کے وکیل کے طور پہ ہمیں یہ کنفرم کرتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کا کیس پاکستان میں کسی فورم پہ کسی عدالت پہ اب نہیں چل نہیں سکتا. دیکھیں پریشر اگر تو سپریم کورٹ کی بات کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی. بہت ساری ارلی ہیئرنگ کی, بہت ساری جو پرانا 100 موٹو ہوا تھا اسی کی بات, وہ افیکٹو ہے آج کی ڈیٹ میں, یا وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم؟ اسی کی بات کر رہا ہوں. اس میں دیکھیں وہ نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں سے اس کا بھی بتائیں کیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظہر علی نقوی صاحب, یہ 3 آنریبل جج تھے, پلس 2 اور تھے, 5 آنریبل جج تھے, اور جمال خان مندوخیل تھے شاید ان میں. یہ 5 جج صاحبان تھے جنہوں نے یہ ہیئرنگ کر رہے تھے. آخری آرڈر جو ہے اس بینچ نے, آخری آرڈر اس میں ٹھیک ہے نا, انہوں نے 4 باتیں پوچھی تھی. انہوں نے کہا جی جو اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, کیا آپ ہمیں آ کے بتائیں, نمبر 1 ان کے خلاف مقدمات کس نے درج کروائے پاکستان, نمبر 1 یہ تھا. اس کے بعد دوسرا تھا کہ ان کو پاکستان میں دھمکیاں کون دے رہا تھا اور ملک چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا, نمبر 2. نمبر 3 یو اے میں دبئی میں کس نے اپروچ کیا, کس نے ارشد شریف کا پیچھا کیا اور کس نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی, یو اے اتھارٹی سے کون ملا تھا, یہ تھی. چوتھا کینیا. اس کے بعد یہ کہ چوتھا ہے پھر کینیا میں قتل. انہوں نے کہا کہ 2 پورشن ہیں, صرف ایک کا جواب ملا ابھی تک کینیا والا. انہوں نے کہا پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں, انہوں نے بتا دیا کہ قتل تھا, ڈیلیبریٹ تھا, یہ کوئی حادثہ نہیں تھا, جان بوجھ کے بندہ آئیڈینٹیفائی کر کے مارا. ایک بات انہوں نے کہا جی کینیا میں جو معاملہ ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, یہ 3 سوالوں کا جو جواب ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, یہ لے آؤ, ان سوالوں کا جواب لے کے آئیں. ایک اور بات انہوں نے کی
ایک اور بات جی وجہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میوچل لیگل اسسٹنس ایگریمنٹ ہو ہاں یہ بات یہ 1.5 سال سے ایگریمنٹ ہو ہی جا رہا ہے کہ جی ہم نے ان سے لکھا ہے وہ لکھا ہے انہوں نے کہا ہم نے آرڈر دے دیا ہے اور اسسٹنس کیا دیں تمہیں ہماری عدالت نے آرڈر دے دیا ہے دوسرا ایک بہت بات ہے اگر کسی کو یاد ہو کہ یہ کینین عدالت نے آرڈر دے دیا اس کی کاپی موجود ہے وہ ایون میں نے سنا کہ وہ کوئی کمپنسیشن کی بھی وہاں بات ہو رہی تھی جو ان کی فیملی نے کہا جی کہ ہمیں انصاف چاہیے سر آرڈر ہے میں ایک اور بات ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کینیا کہہ رہا ہے کہ جی میوچل لیگل اسسٹنس کیوں چاہیے ہم نے فیصلہ دے دیا کہ بندہ قتل کیا آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا آپ برکات اپنے ملک میں چیک کریں دوسرا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جس دن ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ گئی ہیں تو انہوں نے ایک لیٹر دیا لفافہ دیا عمر عطا بندیال لیٹر تھا ٹھیک ہے وہ بہت سارے لوگ اس چیز کو مس کر رہے ہیں چیف صاحب نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں نام تھے کچھ لوگوں پہ جن کو انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا ایگزیکٹلی چیف صاحب کے ورڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے لوگوں کو پتہ چلے مجھے وہ چیز سٹک ہے انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کہا اٹارنی جنرل صاحب دس از اے اسٹیٹمنٹ آف این اگریوڈ مدر شی از ناٹ اے وٹنس ڈو ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی یہ سارے لوگ مس کر گئے عمر عطا بندیال نے کیا جملہ استعمال کیا دس از اے اسٹیٹمنٹ آف این اگریوڈ مدر شی واز ناٹ اے وٹنس do not take it seriously Attorney General صاحب that was the end of it ہر بندے نے حصہ ڈالا ہم ایسے قوم ہم سچ کی طرف جانا نہیں چاہتے اور سچ میں چھپنا نہیں ہے میں آپ کو ایک ریئلٹی بتاتا ہوں کہ مجھے جب میں ISI کی حراست میں تھا تو وہ دیور پشنگ کے ارشد شریف والے میں نے نوٹ کیا کہ جنرل فیض پہ شاید انہیں غصہ تھا اور جنرل فیض کے بارے میں وہ چاہتے تھے کوئی جھوٹی سچی ایویڈنس ہو میں نے کہا جی میں نے کبھی زندگی میں اس آدمی کو دیکھا ہی نہیں میں نے جس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا بات کروں اچھا بھی نہیں لگتا تو میں نے انکار کر دیا صاحب عمران خان کے بارے میں دیور کنفیوز انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو ہینڈل کیسے کریں جو میں نے اندازہ لگایا ارشد شریف کا معاملہ ایک ایسا تھا کہ جب تک میں ایجنسیوں کی حراست میں رہا ہوں نا وہ اس معاملے پہ خوف زدہ تھے وہ ڈرے ہوئے تھے کبھی وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کس نے مارا کبھی وہ الزام لگاتے تھے مراد سعید پہ کبھی عمران خان پہ کبھی جنرل فیض پہ بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی انڈیا نے مارا ارشد شریف کو اور اینڈ میں مجھے وہ یہ کنونس کرتے رہے کہ آپ عمران صاحب کیوں نہیں مانتے کہ ارشد شریف کو انڈیا نے مارا کیونکہ ارشد شریف کی جان خطرے میں تھی ہمارا وہ بھائی انڈیا نے مار دیا وہ آپ کو بھی مار دیں گے اس لیے ہم آپ کو یہاں لے آئے بیٹے عمران بھائی سن لیتے ہیں کہ جی مارا سر لیکن میں کاکا تھوڑی سر ساری زندگی یہی کام کیا پتا مجھے کس نے مارا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تو انویسٹیگیشن ہی نہ ہو رہی ہو جائے تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا ہمیں سب کو پتا ہے کہ مارا کس نے سب کو پتا ہے کہ کیوں مارا لیکن اس کو قانونی کور دینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قانونی طریقہ چلے پتا دیکھیں آپ نے ہسٹری کو یہ ارشد شریف والے معاملے میں بہت ڈرے ہوئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر ایک ایسی یعنی ان کو اتنا ارشد شریف کا خوف ہے کہ انہوں نے اس قید میں مجھے کہا کہ آپ یہ ویڈیو بناؤ کہ وہ کچھ ایسے کام کرتا تھا جو غیر اخلاقی ہیں میں نے کہا جی میرا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں تھا ان سے نہیں تم یہ کہو کہ وہ یہ کرتا تھا اور میں نے کہا یار شہید ہو گیا چھوڑ دیں اس کو آپ میں نہیں بناتا ہوں ویڈیو وہ اس طرح ویڈیو بھی بنوانا چاہتے تھے شہید ارشد شریف کے بارے میں کچھ لوگوں سے انہوں نے بنوائی بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگوں سے انہوں نے مار کٹ کے یہ ویڈیو بنوائی بھی ہے ارشد شریف کے خلاف تو یہ ان کے گلے میں ایک ٹائر پھنسا ہوا ہے جو نکل نہیں رہا عمران بھائی میں آپ کو ایک بات کہوں دیکھیں میں ایز اے ویری ہمبل لوئر میرا استاد عبدالحفیظ بھی زیادہ میری بیٹی لا کرنے آ گئی ہے UCL میں بیٹا 3 مہینے بعد باہر کرنے آ گیا میرا جوڈیشل سسٹم پہ بلیف سسٹم ہے لیکن اب میں اگر فار ایگزامپل اس سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا تو میں اپنے بچوں کو تو نہ کہتا لیکن پوائنٹ کیا ہے فار دا سیک آف یہ تو کر لو نا میں ہمارے ملک میں ہسٹری کو مسخ کرنے کا 76 سالہ ریکارڈ ہے میرے بھائی یہ ریسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر یہ بتانا لوگوں کو کہ ارشد شریف شہید ہوا ہے قتل ہوا ہے حالات مشکل تھے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میسج کرتے تھے ایک اور FIR
پوائنٹ کیا ہے؟ ہم نے کسی کو تو منہ دکھانا ہے نہیں. میں کوئی بات نہیں کر رہا, میں نہ آپ سے سن رہا ہوں, نہ آپ کر رہے ہیں, نہ میں کر رہا ہوں کہ جی کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. اٹس ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ مجھے وہ 2 دن پہلے فون کر کے کہتا ہے شعیب بھائی اطہر منیلا چھٹیاں گزارنے کینیڈا گیا ہو, ٹھیک ہے, اب وہ واپس آ گیا. ہمیں یہ بھی مسئلہ ہوا جب آپ کو وہ بیل ملی تھی نا, اس کے بعد اطہر منیلا صاحب چلے گئے, باہر چلے گئے, اس کے بعد عدالت ہماری بات ہی نہ سنی. میں یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں, مجھے کہتا ہے یار تو پٹیشن تیار کر, اور اس کے بعد وہ آ نہیں سکا, اور دوسرے دن وہ شہید کر دیا گیا. آپ بات کرتے ہیں نا ابھی عمر عطا بندیال صاحب کی, یعنی ایک نیگیٹو کمنٹنگ ہوئی ہے نا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی, نہیں کرنی چاہیے تھی. عدالت میں ایک ماں نے لکھ کر دیا ہے, بھئی وہ اس گھر کے اندر موجود ہے جہاں پہ لوگ ملنے آ رہے ہیں, اس کے بیٹے کو تھریٹ کرنے آ رہے ہیں, اینڈ شی نوز ویری ویل. ارشد شریف کی والدہ اگر اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کھڑی ہو کے اس کا ہوش نہیں نہ گیا تو کسی لمحے بھی نہیں جائے گا. مجھے ان کی والدہ کا فون آتا ہے جس پر انہیں خبر ملتی ہے, عمران بیٹا عمران بات کر رہا ہے. میں نے کہا جی میں بات کر رہا ہوں, یہ خبر جو ہے یہ ٹھیک ہے. اب میں کیا بتاؤں انہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. رات کے وقت مجھے کال کر رہی ہے جس وقت وہ شہادت ہوئی. تو کدھر ہے؟ میں نے کہا جی میں گھر پہ ہوں, تو ادھر آ جا میرے پاس. میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں. تو میں ان کے گھر چلا گیا. ارشد شریف نے میرا نمبر لکھ کے دیا ہوا تھا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آ جاؤ. کسی نے بیچ میں کال تیسرے لوگ نے ملائی تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی تیسرے نے بیچ میں کال ملا کے تو کانفرنس میں لیا تھا, آ جاؤ. میں وہاں چلا گیا. میں نے اتنے مضبوط اعصاب کی خاتون اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں, میں بڑے بڑے شہیدوں کے جنازوں پہ میں گیا ہوں, میں نے نہیں دیکھی بھائی جان. میں نے عورتوں کو اکیلے میں تو روتے دیکھا ہوگا کم سے کم. میں نے انہیں دیکھا وہ ڈانٹ رہی تھی اس دن بھی لوگوں کو, روئے گا کوئی نہیں, کوئی ڈرامہ مت کرے. اور مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو ایسے دفن ہونا چاہیے عمران جیسے اس کی شان ہے. یہ تھی ارشد شریف کی والدہ. آپ جج کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک اگریڈ اور ایک دکھی ماں ہے؟ نہیں جی, وہ بڑی سینسیبل خاتون ہے. مجھے اس کے باوجود آئی ایس آئی نے مجھے یہ بتایا کہ عمران صاحب آپ جلدی چھوٹ جائیں گے اس قید سے. وہ بھی میرے سے اب جان چھڑا رہے تھے, کام تو ان کا ہوا نہیں. تو میں نے, اب بندہ جب اتنی قید میں ہوتا ہے, اتنی تکلیف میں ہوتا ہے, تو بندہ کہتا ہے کہ کب میں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی ہمارا چیف جسٹس آ جائے پھر آپ کو ہم چھوڑ دیں گے. بے شک عمر عطا بندیال بہت برا ہوگا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب ہمارا چیف جسٹس آئے گا وہ ہمارا چیف جسٹس, انہوں نے اپنا کہا آئی ایس آئی نے کہ ہمارا چیف جسٹس آئے گا, کٹ پتلی ہے نا, تو ہم پھر آپ کو چھوڑ دیں گے. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا. 17 کو چیف جسٹس وہ آتا ہے, اور اس کے ٹھیک 4 دن کے بعد 22 تاریخ کو 21-22 تاریخ کو مجھے چھوڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں اب یہ ویڈیو بنا دو کہ آپ شمالی علاقہ جات میں کہتے ہیں. میں نہیں بناتا. 3-4 دن وہ کوشش کرتے ہیں, جب میں نہیں بناتا تو مجھے چھوڑ دیتے ہیں 25 تاریخ کو. تو معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کردار اس میں مزید گھٹیا تھا. وہ تو پھر 13 مہینے کیس ہی نہیں نا لگایا انہوں نے تو 13 مہینے کیس ہی نہیں لگایا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شہید ارشد شریف پہ ایف آئی آر جو پہلی ایف آئی آر وہ مجھ پہ اور شہید ارشد شریف پہ 5 مئی 2022 کو درج ہو گئی. یہ ہوئی تھی آپ کی, میری, ارشد بھائی کی, اور بعد میں سمی بھائی. یہ 4 لوگ سب سے پہلے وہ 18-12 پٹیشن وہ آپ نے کروائی. وہ 18-12 پٹیشن ہمیں پتا چلا, سب سے پہلے ہمیں شاید اٹک کا پتا چلا اچانک کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر سندھ میں ایف آئی آر ہیں, بلوچستان میں ایف آئی آر ہیں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس پٹیشن میں ہاتھ سے نام لکھے, ہاتھ سے نام لکھے, کیونکہ وہ ہمیں وہ مل گیا. اس سے پہلے کی باتیں دیکھیں نا. ارشد شریف کو سسٹم کے اندر سے پتا چلا تھا کہ ایف آئی آر ہوئی ہے, جہاں سے بات کھولنا شروع ہوئی آہستہ آہستہ. مجھے تو پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے پہ بھی ایف آئی آر ہے, مجھے تو ارشد بھائی نے بتایا. عمران بھائی, ارشد شریف پہ کس نے نوٹس اور کس نے ایف آئی آر نہیں کٹائی؟ کیونکہ ہم بہت ساری باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہے. اس سے پہلے بھی ارشد پہ ہوا. سر سندھ کا جو آپ کا تھا سیکٹر کمانڈر وہ کرواتا تھا ایف آئی آر. لاہور میں بریگیڈیئر راشد تھا. میں یہاں لندن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا, بریگیڈیئر راشد جہاں میرے پہ کیس کر سکتا ہے کرے نا, آ کے میرے پہ کیس کرے, میں بتاؤں گا اس کو کیسے کیس کرتے ہیں. اس نے کیس کیا یہاں پہ ایک اپنے فوجی پولیسی پہ, اپنے بھائی پہ, لیکن یہ کہ یہاں آ کے میرے پہ کیس کرے نا, میں اس کو بتاؤں گا اس نے میرے پہ, ارشد بھائی پہ, ہم سب پہ. پنجاب میں ایف آئی آر بریگیڈیئر راشد کرواتا تھا, سندھ میں ایف آئی آر وہاں کا سیکٹر کمانڈر کرواتا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی ایف آئی آر کروا دی. آپ اندازہ کریں وہاں پہ مانسیرا میں ایف آئی آر ہوگی,
وہ تو عمران خان صاحب نے محمود خان کی کلاس لگائی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے صوبے میں وزیر اعلیٰ تم ہو، ایف آئی آر ہو رہی ہیں نامعلوم. تو یہ پورا سسٹم پیچھے ایجنسیاں تھیں وہ کروا رہی تھی. جب تک جے آئی ٹی نہیں بنے گی، جب تک اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوں گی یا کوئی کمیشن نہیں بنے گا، حقائق سامنے نہیں آئیں گے، اس کا انصاف نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے ابھی کیا کر دیا جی دیکھیں نا، ابھی کیا کر دیا ایٹ دا مومنٹ کچھ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ کچھ کر نہیں سکتی، ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف. میں دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بچے اس پروفیشن میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر ابھی بھی کچھ آپٹمزم ہے کہ یہ پروفیشن میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن کو پروسیڈ نہیں کر سکتی کہ اس کی اپنی کنسرن ہے. ہائی کورٹ سے ختم ہو گیا. میں ہائی کورٹ کے بعد ڈویژن بینچ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ ڈویژن بینچ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ مجھے 27 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، مجھے ہائی کورٹ فائن کر رہی ہے آج کل. میں اپنی باتیں کم نہیں دیکھیں، آپ کے پاس ریمیڈی تو یہی ہے. اب ایک رستہ تو آپ کے پاس یہ اور رستہ تو کوئی نہیں ہے. نہیں، اور مزے کی بات اگر آپ ہماری اسی پٹیشن کو اٹھا کے دوبارہ سے وی آر آل پٹیشنرز، ہم سارے راضی ہیں، آپ اگر اسی کو اٹھا کے ایک ڈی بی کے سامنے لے جائیں. ڈی بی کے سامنے دیکھیں نا، ڈی بی کا کور کام کر رہا تو ڈی بی میں کون کرے گا؟ ڈی بی ہے. سنیں نا، بڑی امپورٹنٹ نہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف کے کیس کی ایک ارلی ہیئرنگ ڈالیں، نہیں وہ اور اگر وہاں سے آپ کو جواب آئے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہمارا سو موٹو کا اختیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے. نہیں، وہ تو سارا انہوں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا نا کیس. وہ تو اٹھا کے آئینی بینچ. اچھا آئینی بینچ دیکھیں، فیلڈنگ لگی ہوئی ہے. جی ہاں. میرا ایک مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، بارہا میں یہ بات کر چکا ہوں. میں عامر میر کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا ٹاک کر چکا ہوں. بھائی وہی ہم کسی کو الزام نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن وجہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ ریلکٹنس کیوں ہے. ہم سارے جانتے ہیں سر. میں آپ کی میر صاحب سے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، ہم دونوں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کافی دیر بات ہوئی. ہمارا کنسرن بھی یہی ہے کہ اب یہ کیس آگے کیسے بڑھے گا. ان کی وائف نے، فیملی نے مل کے زور لگا کے کینیا میں انصاف لے لیا. پاکستان میں ہمیں انصاف کیسے ملے گا؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ ایک ذرا میں چھوٹا سا بتا. کینیا میں ہائی کورٹ نے فیصلہ جو دیا ہے، انہوں نے جو خبریں پاکستان میں چلوائیں، حادثہ ہو گیا. جو جتنی بھی خبریں چلائیں اس ساری خبروں کو نیگیٹ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. کینین ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا، یہ مس آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے، یہ گاڑی چوری کا کیس نہیں تھا، وہ گاڑی اور تھی، ذاتی دشمنی کا کوئی کیس نہیں تھا، ٹارگٹ کر کے مارا گیا. اور کمپنسیٹ بھی فیملی کو کہا گیا کریں، اور یہ وہاں پہ لکھ دیا گیا ہے. جو یہاں پہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں اسلام آباد میں، اور کہ جناب یہ کار ایکسیڈنٹ ہے اور فلانا ہے اور دھمکانا ہے، وہ سارے کا سارا انہوں نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ بات تو ہو گئی ہے طے. اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے جو انہوں نے استعفیٰ لیا نا گن پوائنٹ پہ، اس میں صرف پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، اس میں یہ بھی تھا کیونکہ وہ اس بینچ کے بہت امپورٹنٹ اور جانبدار جج تھے. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اس کا بھی وہ صرف پولیٹیکل نہیں تھا، اس میں بھی وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فوجداری معاملات کو سمجھتے. نہیں تو یہ کیس ختم ہو گیا کیا؟ ہاں یہی تو میں یہ ہو نہیں سکتا. میں کوئی اور بات کر جی. دیکھیں، میں نے آپ بھائیوں سے کیا کہا کہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ میٹر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، اور اس کا سٹیٹس آج یہ ہے کہ اٹس ناٹ پینڈنگ. نو ویئر کسی جگہ بھی نہیں. میں ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کیا فیلنگ آئی کہ یار اگر 6 مہینے انہوں نے مجھ سے بحث کی، 1 سال انہوں نے پینڈنگ رکھا، اور کس وجہ سے انہوں نے آرڈر دے دیا. اب آگے جو ڈویژن بینچ بیٹھا ہوا اس نے بھی ایک ہی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اب جو وہ آپ نے اپیل کی اس میں نہیں کی، ابھی نہیں نہ کی، آگے ہوگا. وہی میں کہہ رہا ہوں سر. دیکھیں، دروازہ کھولے نہ کھولے ٹکر مارتے رہے میرے خیال. دیکھیں میں تو یہاں ہمارے پاس کب تک ٹائم ہے اپیل کرنے کا؟ ٹائم تو ہے ہمارے پاس، ٹائم ہے. ہمیں میکسیمم ٹائم لے کے اپیل کر دیجیے. مجھے ذاتی میری رائے ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو. دیکھیں 2 ایشوز ہیں. دیکھیں ہم اپیل بھی کرتے ہیں. میرا جو اپنی خدشہ وہ یہی تھا، انہوں نے ایک کیس آپ کو پتا ہوگا سردار اعجاز صاحب کے پاس لگا ہوا تھا جو ناموس رسالت کے ایشوز پہ، وہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہے.
تبدیل کیا کر دیا انہوں نے؟ پہلے کہا کہ جی انہوں نے آرڈر دے دیا جوڈیشل کمیشن کا، پھر ڈویژنل بینچ نے جوڈیشل کمیشن کی وہ چیز ہی ختم کر دی. نہیں تو ابھی یہ بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں دیکھا نہیں آپ نے کیا ہوا؟ یہ جو حفیظ الرحمان صاحب ہیں جو آپ کے چیئرمین پی ٹی اے، انہوں نے ایک دن فیصلہ دیا، اسی دن اپیل ہوئی، اسی دن ڈیٹ پڑ گئی، اگلے دن 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا. یہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے نا عمران بھائی، بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. مطلب باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ کس چیز کو کس طرح آپ نے ٹیکل کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اتنی مایوسی چھا گئی ہے جوڈیشل سسٹم پہ. پہلے کیا ہوتا تھا، ہسٹری ہے نا ہمارے ملک میں کہ جو ججز بکتے تھے، مطلب انہوں نے کیا کیا جرم نہیں کیے، مطلب ہر بندے کو پتا ہے، وہ بات کرنے سے بھی آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے جج ایک پروسیس کے ساتھ آتے تھے، ان کو دھمکی دی جاتی تھی، ان کو لالچ دیا جاتا تھا، وہ بک جاتے تھے. اب وہ چن کے بندہ لاتے ہیں، بندہ ہی اپنا ہے، بندہ ہی ایسا لانا ہے جس کو زیادہ قدغن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور آپ کو ایسے اصحاب میں یہ تو جج نہیں ہے نا، ججمنٹ کا تو اپنا اپنے مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو کلیریکل جاب کر رہے ہیں. دنیا کی عدالتی تاریخ میں آپ ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، لنکن کے پڑھے ہوئے ہیں، ہسٹری ہے. دنیا کی عدالتی تاریخ میں کبھی یہ سنا ہے کہ واٹس ایپ ٹرائل ہو رہا ہے؟ واٹس ایپ ٹرائل، اور اس آدمی کا جو سرکار کی تحویل میں یہ فون اٹھاتے ہیں جج صاحب، نمبر ملاتے ہیں، سامنے ملزم صاحب ہے، ہاں جی یہ کیس چل رہا ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، رپورٹ نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، نہ آواز آ رہی ہے وکیلوں کو، انہوں نے نہ وکیلوں کی آواز جا رہی ہے عمران خان. ملزم نے ابھی بات بولنا شروع کی ہے کہ یہ سب کچھ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے، اس کی آواز میوٹ کر دیتے ہیں جج صاحب، لیکن ٹرائل شروع ہے، سماعتیں شروع، اس کی آواز میوٹ کر دیتے ہیں. آج تک آپ بتائیں کوئی واٹس ایپ ٹرائل کا یہ کانسیپٹ ہے کہیں؟ یہ تو آپ بہت اوبویس سی بات کر رہے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی تو امریکہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. ضرور جس طرح ججمنٹس دی جا رہی ہیں، آپ کا ٹوٹل جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اس میں ہر بندے نے وکیل کیا کر رہے ہیں، کدھر ایسا آج بورڈ میں اس کانفرنس ہوئی ہے نا ایک، نہیں دیکھیں وہ وجہ یہ ہوتی ہے وکیلوں کو ڈیلیبریٹلی ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور یہ پلان پرانا تھا. اگر آپ یہ کوئی 2-4 سال کا پلان نہیں ہے، یہ 10 سال کا پلان تھا کہ ان کو آسما جہانگیر گروپ اس طریقے سے کمپرومائز ہو جائے گا اور قابو آ جائے گا، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. نہیں، وہ وجہ یہ ہو رہی ہے آسما جہانگیر، اللہ اگلا جان اچھا کرے، وہ آسما جہانگیر از گون. ادھر آنکھ بند، آپ کے پرنسپل جو اگلی نسل آتی ہے اس نے اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے. اٹ از سو امبیرسنگ عمران بھائی کہ وکیل، بٹ دی میجورٹی آف دا لینڈ ویئر آر دے اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. اب دیکھو نا، کنفیوز اتنا کر دیا گیا نا کہ آپ نے جو لوئرز آپ کے لیڈر بن گئے ہیں، جو بار کونسل پہ جن کا قبضہ ہے، بار ایسوسیشن پر قبضہ ہے، جو اسلام آباد بار کونسل ہے یا پنجاب بار کو، اس پہ اوپر ایک خاص طبقے کا قبضہ ہو چکا ہے. تو پڑھے لکھے وکلا ہیں، اگر ان کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا تو پھر تو کچھ نہیں. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ اس میں پیسہ بھی ڈالا گیا، اور مافیا دیکھیں نا، آپ نے دیکھ لیا کہ اب پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا. ٹھیک ہے نا، پہلے ایک ہوتا تھا فوج میں بھی پیسہ ڈال دیا گیا اور وکیلوں کو بھی پیسہ دے دیا گیا، اور پھر ان کو کہہ دیا گیا ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل. بیسیکلی یہ سمجھ نہیں رہے کہ عمران خان کے کیسز کر کے یا عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں کے کیسز کر کے وہ آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں چلے آپ نے اس ملک میں بہت ہوتا رہا ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، کر بھی رہے تھے، لیکن آپ نے جوڈیشل سسٹم کو بالکل ہی کولیپس کر دیا، فارغ کر دیا، بالکل فارغ ہو گیا. آپ کا ٹارگٹ ایک جماعت تھی، ایک جماعت تھی، ایک انڈیویجول تھا. جماعت کو بھی چھوڑا، ایک انڈیویجول تھا. اس ایک انڈیویجول کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو اپنی بات منوانے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ پورا جوڈیشل سسٹم فارغ کر دیا. اور مزے کی بات ہے آج وہ جہانگیری صاحب ادھر گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وجہ کیا ہو رہی ہے کہ ہر جج پہلے وکیل تھا. اب آپ پروفیشن میں ایک دوسرے کو نہ بھی جانتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا نا کریڈینشلز کیا ہے ایک دوسرے کے. میں ایک وکیل ہوں، آپ کراچی میں بھی کوئی وکیل بیٹھا ہے تو مجھے پتا ہوگا کیا پوٹینشیلز ہیں، کیا کر رہا ہے. ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اب جو وہ اسکروٹنی کا کرائٹیریا ہے اس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ وکیل اگر پوٹینشیل جج بننے کے چانسز ہیں تو اس کا 20 سال میں کیا ریکارڈ ہے. وہ ہماری طرف ریکارڈ ہے، انصاف کی طرف نہیں ہے، پروسیجر کی طرف نہیں ہے، آئین کی طرف نہیں ہے.
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ٹلٹ ہے ہماری طرف ہے یا نہیں. آپ دیکھیں میجورٹی پروسیکیوٹر کے لوگ لگائے جا رہے ہیں, اے این ایف کے لوگ لگائے جا رہے ہیں, جس میں دے آر ویری کلوز ٹو دا رائٹ پیپل. تو آپ ابھی یہ جو جوڈیشری کا جنازہ نکلا ہے نا, وہ اس وجہ سے نکلا ہے. میں نے کہا پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن جو اسکروٹنی یا انڈکشن کا جو پروسیس تھا نا, وہ اتنا پولوٹیڈ نہیں تھا. آپ باہر سے بھی بندہ لیتے تھے, اس بندے کی عام بندے کو پتا چلتا یہ جج بن رہا ہے, یہ اس دفعہ نہ بنا اگلی جگہ بن جائے گا. پریکٹس اس کی ہوتی تھی, کوئی پرسنالٹی ہوتی تھی, کوئی اس کی کنٹریبیوشن ہوتی تھی. اب یہ ہو گیا ہے ایک ریکوائرمنٹ. دیکھیں میں نیب میں بھی پیش ہوتا رہا ہوں, یہ جو جج صاحب ہیں آپ کے اعظم خان صاحب, انہوں نے کسی کیس میں مجھے 10,000 روپے کا فائن کر دیا. مجھے 27 سال میں کبھی فائن نہیں ہوا. میں پروفیشنل وکیل ہوں, میں اپنا کام کرتا ہوں. اب وہ ان کو یہاں تک انسٹرکشن کی کہ نوٹیفائی بھی انہوں نے کیا کس کس وکیل کو. میرا اگر فار ایگزامپل چائنا کنسٹرکشن کا کیس ہے تو اس کا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری سے یا پولیٹیکل رولے سے کیا تعلق ہے؟ میں کمرشل ٹرانزیکشن میں بھی وکیل ہوں, کارپوریٹ کا میں وکیل ہوں. تو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اب اعظم خان اس کو ابھی کنفرمیشن دوسرا ایک اور کام کیا کر, سارے امپورٹنٹ کیسز ایڈیشنل ججز کو دے رہے ہیں. جی ہاں, انہوں نے کنفرم ہونا ہے. وہ تو آپ ان کو کنفرم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کنفرم ہی نہیں ہو سکتے. میں تو سر ان کو کہتا ہوں یہ پی سی او ججز ہیں, کیونکہ چوری کی پارلیمان, چوری کا الیکشن, ناجائز پارلیمان, اس کے بعد غیر آئینی ترمیم, اس کو بھی پورا کرنے کے لیے بندے اغوا کیے گئے, برائب کیے گئے, اور سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت کے 2 سینیٹر مستعفی ہو کے چلے گئے, اور سردار اختر مینگل صاحب قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہو کے چلے گئے, اس لیے کہ ان کو اٹھا کے اغوا کر کے دھمکا کے ووٹ پورے کیے گئے, پھر لوٹے بنائے گئے. لوگوں کی بہویں بیٹیاں مائیں بہنیں اغوا کر دیں صرف ترمیم کے لیے, اس ترمیم کے لیے جو غیر آئینی ترمیم کی گئی ہے. تو یہ تو ایک پورے کا پورا سسٹم. آخری سوال کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ, شہید ارشد شریف کا قتل کیس کیا فورم اب باقی رہ گیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس ایٹ دا مومنٹ نہ فورم ہے, نہ ہمیں اس کو ٹرائی کرنی چاہیے. آرڈر پہ آرڈر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب بھی جو کرنٹ جوڈیشری ہے اس سے کم از کم مجھے امید نہیں ہے. دوسرا, سارے امپورٹنٹ کیسز 2 ایڈیشنل ججز اور 2 ٹرانسفر ججز کے کر رہے ہیں. باقی 5 کے 5 ججز اپنے رولے میں کبھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے, آج وہ کراچی ہائی کورٹ گئے ہوئے. مطلب ان کی کاز لسٹ چیک کریں تو 4 نہیں تو 5 کیس ہوتے ہیں. تو اصل میں مایوسی یہ ہے, اور اس کو ریکارڈ کرنے کا یہ ہے کہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی, عدالتوں نے ہمیں یہ رسپانس دیا, اور عدالتوں نے کیا رسپانس دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, انصاف ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے نوکری کرنی ہے اور ہم نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے. مطلب اگر آپ کو سمجھ آ جائے عمران بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاضی بنا دی ہے, لیکن اس طرح تو آپ قاضی بن کے اگر اس قسم کے فیصلے کریں گے تو پتہ نہیں, وہ تو بہت دلیر آدمی ہے. ہماری تو بہت بری حالت ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے, ساری دنیا کے سامنے قتل ہو گیا ہے, اور عدالتیں اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی. سپریم کورٹ نے پہلے 3 سال لیا نہیں, ایک ہیئرنگ ہوئی ہے, ایک ہیئرنگ ہوئی ہے. ابھی اکتوبر میں اس کو 3 سال ہو جاتے ہیں. جی ہاں, انہوں نے 1.5 سال یہ کیا. ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی نیچے والی ٹرائل کورٹ. اصل حیرتناک بات ہے. بات ختم کرتے ہیں اس کے بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے دب تو نہیں سکتا. اس میں تو وہ تو قبر میں بھی زندہ ہے اور بول رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے قاتل کون ہے. نمبر 1. نمبر 2, اصل جو حیرت انگیز بات تھی, میرا خیال یہ تھا کہ وہ کمان چینج ہو گئی, کیونکہ یہ قتل ہوا جنرل باجوہ کے دور میں, تو جنرل عاصم منیر آ گئے. خیال یہ تھا یہ کیس آگے بڑھے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی
इस केस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये है सब सवाल। रुकने नहीं देंगे साबर भाई इंशाल्लाह इसको, कुछ हम भी करेंगे इंशाल्लाह, कुछ आप करें, कोशिश करें, ये रुकेगा नहीं। और ये अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है, देखें हम आपको खबर देंगे इंशाल्लाह जल्दी। इसके साथ ही जनाब हम बात को यहीं पे समेटते हैं, क्योंकि इस पर बहुत लंबी नशिस्त हो सकती है। इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होते रहेंगे, और भी कोई डेवलपमेंट होगी तो वो भी कुछ चीज़ें थी रिकॉर्ड पे लाना थी, बैरिस्टर साहब आए हुए थे और उससे हमने फ़ायदा उठाया और वो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।